بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کے دن کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل قریشی نوجوانوں کے گھیرے میں تھا۔ اسی دوران دونوں عمر بھائی معاذ اور معوذ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا جب تک کہ وہ مر نہ جائے یا میں شہید نہ ہو جاؤں۔ اتفاق سے ابو جہل کا گزر سامنے سے ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی یہ دونوں ننھے مجاہد اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف بھاگے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور یہ دونوں پیدل۔ جاتے ہی ان میں سے ایک نے ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کر دیا۔ گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر پڑے۔ اس دوران ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل بھی آ گیا۔ انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اکرمہ نے معاذ کے کندھے پر وار کیا جس سے ان کا بازو لٹک گیا۔ معاذ ایک ہاتھ سے ہی لڑتا رہا اور جب اس نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ راستے کی رکاوٹ بن رہا ہے تو اس نے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر جسم سے الگ کر دیا۔ جب ان دونوں بھائیوں نے ابو جہل کو شدید زخمی کیا تو قریشی نوجوان ان پر ٹوٹ پڑے، لیکن ان دونوں بھائیوں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جنگ بدر کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے کٹے ہوئے بازو کو بچے بہت شوق سے دیکھا کرتے تھے۔ ایک بار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کے اسی کٹے ہوئے ہاتھ کو چوما بھی تھا۔ بدر کے دوران جب کفار کے پاؤں اکڑے تو وہ اپنے زخمیوں اور ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو ابو جہل کو دیکھ کر اس کا حال بتائے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے جا کر لاشوں کو دیکھا تو ابو جہل زخمی پڑا ہوا تھا۔ اس کا سارا بدن فولاد میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جو رانوں پر رکھی ہوئی تھی۔ زخموں کی شدت کے باعث اپنے کسی عضو کو جنبش نہیں دے سکتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا۔ اس عالم میں بھی اس کے تکبر کا عالم یہ تھا کہ حقارت سے بول اٹھا، اے بکریوں کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور دشوار جگہ پر چڑھ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں اپنی کند تلوار سے ابو جہل کے سر پر ضربیں لگانے لگا جس سے تلوار پر اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے اسے تلوار کھینچ لی۔ جھانکنے کے عالم میں اس نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا، فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی فتح ہے۔ پھر میں نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اے دشمن خدا تجھے ذلیل کیا۔ میں نے اس کا خود اس کی گدی سے ہٹا لیا اور اسی کی تلوار سے اس کی گردن پر زوردار وار کیا۔ اس کی گردن کٹ کر سامنے جا گری۔ پھر میں نے اس کے ہتھیار، زرہ وغیرہ اتار لیے اور اس کا سر اٹھا کر برگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دشمن خدا ابو جہل کا سر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، خدا کا شکر ہے جس نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشی۔ پھر سرکار نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر فرمایا، ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، اس امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کا سر قلم کرنے لگے تو اس نے انتہائی حرور کے ساتھ کہا تھا کہ اس کے سر کو گردن کی لمبائی کی طرف سے قلم کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ سردار کا سر ہے۔ جس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود ابو جہل کا سر قلم کر رہے تھے تو اس نے کہا، اپنے نبی کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں عمر بھر اس کا دشمن رہا ہوں اور اس وقت بھی میرا جذبہ عداوت شدید تر ہے۔ حضرت ابن مسعود نے جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا، میری امت کا فرعون تمام امتوں کے فرعونوں سے زیادہ سنگ دل اور کینہ پرور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو جب موجوں نے اپنے نرغے میں لے لیا تو پکار اٹھا، بولا، میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوائے اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوں۔
پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔